10 جولائی 1925 کی گرم رات، وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ خاندان کا 10واں بچہ تھا جس کی پیدائش پر والدین کو خاص خوشی نہ ہوئی۔ اس کے والد اسکول ٹیچر تھے، آمدنی کم تھی، مسائل زیادہ تھے۔ اس کی شخصیت بھی کوئی پرکشش نہ تھی۔ وہ ایک عام سادہ سا نوجوان تھا۔ والد نے قرض لے کر اسے سنگاپور بھیجا، جہاں سے وہ میڈیکل کی ڈگری لے کر واپس آیا۔ دوستو، بات ہو رہی ہے ملیشیا کے عظیم پروگریسو لیڈر مہاتیر محمد کی، جس نے ملیشیا کی ڈوبتی معیشت کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کیا۔ 1957 میں مہاتیر محمد نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کی۔ وہ رات گئے تک مریض دیکھتا۔ آمدنی میں اضافہ ہونے کے باوجود مہاتیر نے غریب علاقے میں رہنے کو ترجیح دی۔ مہاتیر نے مقامی اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی تحریروں نے لوگوں میں شعور اجاگر کرنا شروع کیا۔ وہ بہت جلد عوام میں مقبول ہو گیا۔ 1964 میں مہاتیر نے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا اور پارلیمنٹ کا حصہ بن گیا، لیکن 1969 میں الیکشن ہار گیا۔ UMNO یونائٹڈ ملائز نیشنل آرگنائزیشن نے اسے پارٹی سے نکال دیا۔ 1970 میں مہاتیر نے دا ملائز ڈیلیما کے نام سے بڑی شاندار کتاب لکھی، جس میں ملیشیا کے معاشی کمزوریوں کے اسباب کا حل بیان کیا گیا۔ اگرچہ موجودہ حکومت نے اپنی نئی پالیسیوں میں مہاتیر کے بتائے گئے راستہ کا انتخاب کیا، لیکن اس کتاب پر پابندی لگا دی۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ کتاب میں ملکی حساس مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ دنوں میں ہی پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ اس کی مقبولیت دیکھ کر پارٹی نے اسے واپس لے لیا۔ 1974 میں مہاتیر محمد دوسری بار پارلیمنٹ کا رکن بن گیا۔ اسے وزیر تعلیم بنایا گیا۔ 4 سال وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہا اور 1981 میں وزیر اعظم بن گیا۔ دوستو، مہاتیر محمد نے غربت سے اپنا سفر شروع کیا اور اب وہ ملیشیا کا وزیر اعظم تھا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو اپنے خاندان کو امیر بنا دیتا یا پھر پوری قوم کا مقدر بدل دیتا۔ مہاتیر محمد نے قوم کا مقدر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول ٹیچر کے بیٹے مہاتیر محمد کے فلسفہ ترقی کے 4 نمایاں اصول تھے۔ وہ کہتا کہ شخص ہو یا قوم، وہ قرض لے کر کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی قوم قرضوں سے امیر ہو سکتی تو پورا افریقہ اس وقت یورپ ہوتا، اور کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ تیسرا، کوئی قوم اگر صنعتی اور تجارتی شعبوں میں داخل نہ ہو تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سب سے اہم بات، جب تک محروم طبقوں کو مرکزی دھارے میں شامل نہیں کیا جاتا، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ مہاتیر محمد کہتا تھا کہ آپ بھوکے کو ایک مچھلی دے دیں، اس کا 1 دن آرام سے گزرے گا، لیکن اگر آپ اسے مچھلی پکڑنے کی کنڈی دے دیں تو وہ عمر بھر کے لیے خود کفیل ہو جائے گا۔ مہاتیر محمد نے اقتدار سنبھالتے ہی چند دلچسپ فیصلے کیے۔ اس نے ملیشیا کے تمام دیہات میں سیکنڈری اسکول کھول دیے، دیہاتی بچوں کو اسکالرشپ پر شہر کے کالجوں میں داخل کرایا اور یونیورسٹیوں میں گاؤں کے طالب علموں کا کوٹا مخصوص کر دیا، جس کے نتیجے میں ملیشیا میں تعلیم 100% ہو گئی۔ اس نے سرکاری خرچ پر باصلاحیت نوجوانوں کو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں داخلے دلوائے۔ یورپ اور امریکہ میں کام کرنے والے افراد کو پیشکش کی کہ آپ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنی ہی تنخواہ پر ملیشیا میں آ کر کام کریں۔ ہنرمند لوگ ملیشیا واپس آئے اور انہوں نے تیسری دنیا کے ملک کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مقامی لوگوں کے ذہن کو ترقی دیں۔ اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسانوں کو کاروباری سوچ دی، انہیں بزنس مین بنایا۔ اس نے 1990 میں ویژن 2020 بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ ملیشیا 30 سالوں میں ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، لیکن اس کے تصور سے کہیں پہلے 1996 ہی میں ملیشیا ایشین ٹائیگر بن گیا۔ اس کی ترقی کی سالانہ شرح 8.6 ہو گئی۔ ملک میں روزگار 100% ہو گیا، لوگوں کی آمدن میں اضافہ اور غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ پیٹروناس جیسی بلند ترین عمارت بنائی گئی۔ سلیکان ویلی سے بڑی کمپیوٹر مارکیٹ، ملٹی میڈیا سپر کوریڈور ملیشیا میں موجود ہے۔ مہاتیر محمد مسلسل 22 برس تک ملیشیا کا وزیر اعظم رہا۔ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا رہا۔ اس نے حکومتی اور اقتصادی نظام کو یکسر تبدیل اور مضبوط بنایا۔ اس کی اقتصادی پالیسیاں جاپان کی پالیسیوں سے متاثر تھیں۔ مہاتیر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اپنی پارٹی کی قیادت، میڈیا کا کنٹرول اور ملک کی معاشی ترقی میں حائل رکاوٹوں کا مقابلہ انتہائی عقل مندی سے کیا اور مسلسل انتخابی کامیابیاں حاصل کی۔ 1998 میں مہاتیر کا اپنے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ انور ابراہیم سے اقتصادی
پالیسیوں پر شدید اختلاف ہو گیا، جس سے ملک میں شدید عوامی احتجاج شروع ہوا۔ انور ابراہیم کو بدعنوانی اور بدکاری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مہاتیر محمد نے 9/11 کے بعد امریکہ کو امداد بھی فراہم کی، لیکن عراق پر حملے کی حمایت نہیں کی۔ 16 اکتوبر 2003 کو ملیشیا میں ہونے والی اسلامی سربراہی اجلاس میں مہاتیر نے ایک تقریر میں دعویٰ کیا کہ یہودی پراکسی کے ذریعے یعنی انڈائریکٹلی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، وہ دوسروں کو لڑنے اور ان کے لیے مرنے پر تیار کرتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے 2003 میں استعفیٰ دے دیا۔ 2008 میں اپنی پارٹی UMNO سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ 1 دسمبر 2013 کو خرابی صحت کی وجہ سے آئل اینڈ گیس کمپنی پیٹروناس کے مشیر کے عہدہ سے بھی سبکدوش ہو گئے۔ 2016 کو ملیشیا کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی پروٹون ہولڈنگز کے چیئرمین کا عہدہ بھی چھوڑ دیا۔ پروٹون ملیشیا کی مشہور آٹو مینوفیکچرر کمپنی ہے، جسے مہاتیر محمد نے 1983 میں واحد قومی آٹو کمپنی کے طور پر قائم کیا تھا۔ جنوری 2018 میں مہاتیر کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا۔ 24 فروری 2020 کو مہاتیر نے وزیر اعظم کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مہاتیر کے استعفیٰ پر پارٹی نے خوبصورت الفاظ میں تبصرہ کیا کہ شاید 1000 سال تک ملیشیا کو دوسرا مہاتیر محمد نصیب نہ ہو۔ اگر مہاتیر محمد اور پاکستانی حکمرانوں کا تقابلی جائزہ کیا جائے تو صرف ایک بات سامنے آئے گی کہ مہاتیر نے اپنے خاندان کو امیر بنانے کے بجائے اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا اور اس پر عملی طور پر بھی قائم رہا، جبکہ پاکستان کا ہر حکمران اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو امیر بنا رہا ہے۔ چنانچہ حکمران امیر اور ملک و قوم غریب ہو رہی ہے۔ دنیا میں صرف مہاتیر محمد جیسے ہی لیڈر تاحیات عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کا شکریہ۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔